بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین گرامی، سردی کے موسم چل رہا ہے، ابھی سردی کے ایام چل رہے ہیں، تو اس سیزن میں اگر غسل واجب ہو جائے تو کیا کچھ گنجائش ہے؟ سرد موسم ہوتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، بیمار ہونے کا ڈر ہوتا ہے، تو تیمم کر لیں یا ویسے کچھ جگاڑ ہو جاوے، صرف نیچے نیچے کا دھو لیں، پورا دھونے کی ضرورت نہ ہو۔ ہمارے پاس ایسے بھی میسج آئے ہیں کہ کیا سردی کے موسم میں صرف دھڑ دھو لینا کیا ہو جائے گا غسل، یا پورا سر بھی دھونا پڑے گا؟ ایسے بھی میسج آتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو آج تھوڑا اس کو سمجھتے ہیں کہ کیا ایسا کچھ ہے، گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو دوستو بزرگوں، دیکھیے مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم، ہر حال میں مکمل ہمیں غسل کرنا پڑے گا، غسل کرنا ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مجبوری سخت ہو تو اس کے مسائل الگ ہوتے ہیں۔ مجبوری جیسے یہ کہ بالکل گرم پانی کا انتظام نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، یعنی گرم پانی آس پاس کہیں پر بھی میسر یا نہیں۔ ٹھنڈا پانی اگر ہے اور ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتے، اس کے بعد گرمی حاصل کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے، اور اس ٹھنڈے پانی سے جان جانے کا ڈر ہے، یعنی انسان مر جائے گا، عضو ہلاک ہو جائے گا، بیمار اگر ہیں تو بیماری بڑھ جائے گی، یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے کہ پہلے ایسا ہوا تھا تو بیمار ہو گیا تھا وہ، اس ٹائپ کی باتیں ہیں، تب تو گنجائش نکل سکتی تھی، ٹھیک ہے تیمم کر لیں۔ لیکن اگر ایسی کچھ بات نہیں ہے تو ہمیں پانی گرم کر کے یا گرمی بعد میں حاصل کرنے کا انتظام ہو تو ٹھنڈے پانی سے کسی بھی طریقے سے غسل کرنا ضروری ہی ہوگا۔ یہاں پر ایک میں آپ کو روایت سناتا ہوں، بیہقی شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 2502۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من الایمان، تین باتیں ایسی ہیں، تین باتیں جو ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کے اجزاء میں سے ہیں، یعنی ایک مسلمان کے لیے تین باتیں ضروری ہیں، سمجھ لیں آپ، ایمان کا حصہ ہے۔ اس میں پہلی بات کیا ہے؟ ان یحتلم الرجل فی اللیلۃ الباردۃ فیقوم فیغتسل لا یراہ الا اللہ۔ عجیب بات ہے یہ کہ سرد رات میں، بالکل ٹھنڈی رات میں انسان احتلام ہو اس کو، یعنی غسل واجب ہو جاوے، کسی بھی طریقے سے صحبت ہوئی ہو یا احتلام ہو گیا ہو، واجب ہو گیا غسل، اس کے بعد وہ اٹھے اور غسل کر لے اور اسے اللہ کے سوا کوئی نہ دیکھنے والا ہو، یعنی کہ بالکل اخلاص کے ساتھ غسل کرے، وہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ کتنی فضیلت ہے اس کی سرد رات میں۔ دوسری نیکی اس کے اندر ہے جو ایمان کا حصہ ہے، وہ ہے الصوم فی الیوم الحار، گرمی کے موسم میں روزہ۔ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، گرمی کے موسم میں ذرا رمضان آ جاتا ہے تو لوگ روزے رکھنا بند کر دیتے ہیں کہ مجھ سے تو رکھے نہیں جاتا، حالانکہ اس کی فضیلت کتنی زبردست ہے۔ اور تیسرا وصلاۃ الرجل فی الارض الفلاۃ لا یراہ الا اللہ، کہ جو میدان صحرا، کھیتی باڑی کے لوگ ہوتے ہیں، صحرا جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، وہاں نماز پڑھنا انسان کا، یہ بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس لیے سردی کے موسم میں بھی بہرحال غسل اگر واجب ہو جاوے نا کسی بھی طریقے سے، تو پورا غسل کرنا ضروری ہے، اس کا دھیان رکھیں۔ وہ جو مجبوری آپ کو بتائی بیماری وغیرہ کا یا مرنے کا وغیرہ کا ڈر ہے، تو وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، آپ اپنے مقامی علماء، مفتی صاحب کے پاس اپنی پوری سچویشن بتائیں اور ان سے پوچھ لیں کہ کیا میرے لیے تیمم کی اجازت ہوگی، ورنہ عام حالات میں، نارمل حالات میں اپنے حساب سے بس یہ سوچ کر کہ میرے لیے تو تیمم جائز ہے، یہ سوچ کر آپ تیمم کر لیں گے یا آدھا ادھورا غسل کر لیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، ناپاک ہی رہیں گے، پاک نہیں ہوں گے۔ یہ خلاصہ تھا پورے اس سردی کے موسم کے مسئلے کا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید اس طرح کی باتیں سمجھائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔